پڑھیں ترجمے کے ساتھ. نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ایسے فیملی والے اس پیشنٹ کو سامنے بٹھا کے قرآن کا ترجمہ سنائیں. پیشنٹ کا دماغ ادھر ادھر جو وسوسوں میں ہے اور صفائی کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کا چھو جانا اسے گھن محسوس ہو رہا ہے, آکورڈ فیل کر رہا ہے, تو ایسے پیشنٹ کے سامنے, اگر لیڈی پیشنٹ ہے تو وہ پیشنٹ کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4, سورہ یوسف سورہ نمبر 12, سورہ نور سورہ نمبر 24, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور 30th پارہ 30th جز قرآن کا سورہ نبا سے سورہ ناس تک, یہ سورتوں کا ترجمہ سنائے. ہر آیت کا ترجمہ 3 مرتبہ ریپیٹ کرے اس پیشنٹ کے سامنے. تو جب قرآن کا ترجمہ جب بندہ سنے گا, جس لینگویج میں سنانا ہے سنائیے, جو لینگویج پیشنٹ کو آتی ہے, تو انشاءاللہ اس کا دماغ ادھر ادھر سے ہٹے گا اور پھر وہ انشاءاللہ قرآن کا جب ترجمہ سنتے رہے گا تو اس کا ذہن قرآن سے جو سکون اس کو حاصل ہونا ہے اور قرآنی تعلیمات سننے سے جو اس کو علم ملے گا, تو اس کا دماغ جو ہے انشاءاللہ سکون میں آئے گا اور پھر دماغ اس کی بیماری پر سے ہٹے گا. قرآن کا ترجمہ سنانا ہے, قرآن کی قرات بھی سنانا ہے. قرآن کی قرات سنانے سے کیا ہوگا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے ایک سبق دیا ہے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے, انشاءاللہ ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر بات ہماری جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, بریک کے بعد پھر سے ہم حاضر ہیں. بات چل رہی تھی کہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 میں اللہ نے سبق دیا ہے مسلمانوں کو, ایمان والوں کو. نان مسلم بھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن سنیں گے خاموش رہ کر غور سے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب کبھی قرات کی جائے قرآن کی, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, غور سے سنیں گے چپ رہ کر, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو خاموش رہ کر غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ. تو یہ پیشنٹ کو, او سی ڈی والے پیشنٹ کو بھی سنائیے قرآن مجید کی قرات, خاموش رہ کر ایک جگہ بٹھا کر, آنکھ بند کرا کر بھی سنا سکتے ہیں, آنکھ کھلے رکھ کر بھی اگر سننا چاہے. آنکھ اس لیے بند کرنا ہے, کچھ دکھتا نہیں, صرف اور صرف کانسنٹریشن نہیں بگڑے گا. آنکھ کھلی رہے گی, ادھر ادھر دیکھیں گے تو کانسنٹریشن جو ہٹے گا. اس وجہ سے آنکھ بند کر لے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے, دستی وغیرہ, اور پھر بیٹھے خاموش رہ کر سنے. فون سے اگر سنا رہے تو فون کو جو ہے آف لائن موڈ میں رکھیں. سی ڈی میں اگر اسپیکر سے سنا رہے تو اس ایریے میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور بات چیت نہ ہو. غور سے صرف قرآن کے طرف جو ہے دھیان رہے, سننا ہے قرآن کو غور سے, تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا, رحمت نازل ہوگی. یہ دوسری چیز. پہلے تو ترجمہ بتائے ہم, پھر یہ قرآن کی قرات سنانا. تیسرا, اس پیشنٹ کا علاج کروائے ہیں ہم او سی ڈی والے کا, تو زیتون کا تیل پلائے بھی ہیں اور زیتون کے تیل سے مالش کروائے بھی ہیں. گھر میں کسی کو چاہیے کہ پیشنٹ کے سر کی مالش کریں اور ان کے ریڑھ کی ہڈی کی بھی مالش کریں. درد ہے جسم میں تو پورے جسم کی مالش کر سکتے ہیں زیتون کے تیل سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح الجامع نام کی حدیث کی کتاب البانی رحمہ اللہ کی, حدیث نمبر 4498. ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارک, کھاؤ زیتون کا تیل
اور اس سے مالش بھی کرو، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے، تو انشاءاللہ زیتون کے تیل سے سر کی مالش کی جائے۔ مالش کرنے سے پہلے اس تیل پر قرآنی آیتیں دم کر لیا جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور وہ آیتیں جن میں شفا کا ذکر ہے، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 82 ہے۔ یہ آیتیں بھی پڑھ کر دم کر دیں اس زیتون کے تیل پر، اور پھر اس تیل سے پیشنٹ کی سر کی مالش کر رہے ہیں تو مالش کرتے ہوئے بھی کم سے کم 10 منٹ سر کی مالش کریں، گردن، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ 10 سے 15 منٹ کریں، پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے، گننا نہیں ہے کتنے بار، بس پڑھتے رہنا ہے مالش کرتے ہوئے۔ ایک تو زیتون کا تیل، پھر اس پر جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے دم کر دی گئی، پھر مالش کرتے ہوئے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا جا رہا ہے شفا کی امید کے ساتھ اللہ سے۔ انشاءاللہ رات میں سونے کے وقت کی مالش ہو اور رات میں سو گیا پیشنٹ، انشاءاللہ صبح تک جو ہے اثر کرے گا وہ تیل اور وہ قرآن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایسا مہینہ 2 مہینے کریں، اللہ رب العالمین سے شفا کی امید رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں کچھ لوگ، چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے آزما لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقین کے ساتھ عمل کریں، اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پیشنٹ او سی ڈی سے جو تکلیف میں ہیں، ان کو کھجور کھلائیں، کوئی بھی کھجور ہو، عجوا کھلائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں اگر میسر ہے عجوا کھجور تو پھر کوئی بھی کھجور کھلائیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے قوت ملے گی انشاءاللہ۔ پرونس نام کا ایک پھل ہے، PRUNES، آپ دیکھیں آپ کے قریبی کوئی بازار ہوں گے جہاں پر فروٹس ملتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ پرونس نام کا جو فروٹ ہے کھلائیے، اس کے اندر انشاءاللہ فائدہ ہے، قوت ملے گی۔ اور پیشنٹ کو حریرہ بنا کر کھلائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الطب میں تلبینہ نام سے ایک باب باندھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے حریرہ۔ بنائیے اس حریرہ کو، روا، گیہوں کا جو روا ہے جس سے میٹھا بنایا جاتا ہے سوجی کا، وہ روا، اور شہد اور دودھ، اس کو پکائیے اور یہ پلائیے، انشاءاللہ ہوگا یہ کہ دل کو سکون پہنچے گا اس پیشنٹ کے۔ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں یہ او سی ڈی والے پیشنٹ، میں نے سنا کئی پیشنٹ اپنی کیفیت سنائے کہ جو ہے گھنٹوں واش روم میں ہے، نہانے کے لیے داخل ہوئے، بات بالکل میں جو بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے، 6 گھنٹے بھی پیشنٹ واش روم میں بند ہے، اور زیادہ بھی بند رہتے ہیں، گھر والے پکار کے جو ہے تھک جاتے ہیں کہ آؤ باہر نکلو، لیکن پیشنٹ جو ہے بس پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی سے جو ہے بس بہت زیادہ دھو رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے اندر، ایسا ہوتا ہے، ڈسٹرب رہتے ہیں، عجیب وسوسوں میں رہتے ہیں، تو ایسے پیشنٹ کو سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو جو ہے اطمینان ملتا ہے، اور انشاءاللہ نیند بھی آئے گی، انشاءاللہ اس سے نیند بھی آئے گی۔ تو پیشنٹ جو ہے یہ حریرہ بنا کر پئیں، لیکن وہ نیند کے ٹیبلٹس لینے سے ہوگا یہ کہ بہت زیادہ نیند آنے کے لیے ٹیبلٹس لیں گے تو سکن پہ اثر ہوگا اور پھر کڈنیز پہ اثر ہوگا۔ آپ یہ استعمال کیجئے، حریرہ بنا کر پلائیے، پھر دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہوگا انشاءاللہ۔ او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، یہ جو ڈیزیز ہے ڈاکٹرز نے نام دیا ہے، میں نے جو اپنی تحقیق کیا، جن شیطان کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر چھو کر جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ او سی ڈی جادو کے سبب تو نہیں ہوتی، میرے تجربے میں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے 2008 CE سے 2008 عیسوی سے میں علاج کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کے کرم سے میں کئی پیشنٹس کو مل چکا ہوں، تو دیکھا ہوں جادو کے سمٹمز ان پر ظاہر نہیں ہوئے، جن کسی پر ظاہر ہوا ہے، لیکن میکسیمم تو مس شیطان کا جو ہے اسی کے سمٹمز ملے، اور شفا ملی بھی ہے لوگوں کو الحمدللہ۔
اللہ رب العالمین شفا دیں گے۔ اس او سی ڈی سے تکلیف میں جو پیشنٹ ہے ان کو غسل بھی کروائیے، وہ غسل جو ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بتا چکے ہیں، نظر بد والے اور شیطان کے مس والے جو ہے ایسا غسل کریں، بیر کے پتے کے جو ہے پانی سے نہائیں جو ہم نے کہا۔ تو پھر ایک بار بتا دوں وہ طریقہ، بیر کا پتہ لیجئے، بہت زیادہ ہو یا پھر طاق عدد میں آڈ نمبرز میں بیر کا پتہ لیجئے، تازہ بیر کا پتہ ہو، سوکھا ہوا نہیں، اس کو پیس لیجئے، اور اس کو لکوڈ جیسا نہیں پیسنا ہے اور نہ ہی جو ہے سوکھا پاؤڈر پیسنا ہے، اس کو بس پیسٹ جیسا پیس لے کر ایک بکٹ پانی میں اچھا 2 یا 3 ٹی اسپونز پیسٹ اس بیر کے پتے کا ڈال کر اس کو اچھا بوائل کر لیجئے اور پھر اس پانی سے نہلا دیجئے۔ اس پر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں قرآنی آیتیں اس بیر کے پتے پہ پانی پہ، اس پانی سے نہائیں گے دم کیے ہوئے تو ڈرینیج میں جائے گا، بے ادبی ہوگی، لہٰذا صرف بیر کے پتے سے نہلانا ہے۔ اور پھر جو قرآن پڑھ کر پانی پر دم کیا گیا ہے پینے کے لیے، وہ پانی انشاءاللہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہتھیلیوں سے جسم پہ مل لیجئے، تو قرآن کی تاثیر باذن اللہ جو ہے جسم کو چھوئے گی، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی بھی انشاءاللہ۔ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو او سی ڈی کا سبجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بریک سے پہلے بھی اور ابھی میں نے جو بتایا کافی ہے، اور مزید انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر کبھی موقع سے سمجھائیں گے۔ ناظرین، سوالات جو عوام کے پاس سے آئے ہیں ان میں سے کچھ سوالات ہم لیتے ہیں ابھی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ 10 سال سے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ رقیہ شرعیہ سن رہے بھی ہیں، پڑھ رہے بھی ہیں، ایسا لکھا ہوا ہے سوال میں۔ جواب یہ ہے 10 سال ہو یا 1 سال ہو یا کچھ مہینے ہو یا کتنے بھی سال ہو، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی راقی سے پڑھوا رہے ہیں، سن رہے ہیں راقی کے سامنے بیٹھ کر، یا کسی راقی کی آڈیو ریکارڈ جو کی گئی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، پھر بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے یہ علاج سمجھ لیں، اچھے سے اپنے آپ پر غور کر لیں، کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے۔ نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کیا ہے، صرف رقیہ پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہے۔ رقیہ سن رہے ہیں، رقیہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ پر خود کر رہے ہیں، معالج کے ذریعے سے کرا رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا، تو یہ دیکھیے کہ نماز چھوٹ رہی ہے کیا؟ نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو غلطی کر رہے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے نشستوں میں بھی بیان کیے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 82، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بین الرجل و بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اگر وہ بیماری دیے ہیں تو آزمائش تو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عذاب ادنا کے طور پر دیے ہیں تو بندہ جو ہے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اس وجہ سے جو ہے تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے۔ رقیہ سن رہے، رقیہ کر رہے، لیکن نماز نہیں ہو رہی تو پھر مسئلہ حل نہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ اذکار کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ حسن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی جو کتاب ہے، صبح کے اذکار ہے، صبح فجر بعد پڑھ لیجئے یا پھر صبح 8 بجے تک انشاءاللہ۔ شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب سے پہلے پڑھ لیجئے، اور سونے سے پہلے کے اذکار ہے وہ پڑھ لیجئے۔ یہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ اگر اذکار نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہے، بس ایک ٹائم بنا لیا رقیہ سننے کا اور ایک ٹائم بنا لیا جو ہے رقیہ اپنے آپ پر پڑھنے کا، لوگ لکھیں منزل پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن دیگر اور چیزیں نہیں، بس اسی پر جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی ہاں بس اتنا کرنے کافی نہیں۔ نماز اور اذکار پہلے دیکھیں، اس کے بعد رقیہ۔ نماز اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا آپ کو دے گی انشاءاللہ۔ نماز جب بندہ پڑھے گا تو سکون ملے گا نماز سے انشاءاللہ، اس کو نماز میں شفا ہے انشاءاللہ۔
اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر غور فکر کریں. یہ جو سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ ابھی ہم روکتے ہیں. اگلی نشست میں آپ جواب سن سکتے ہیں. جواب کنٹینیو رہے گا اس سوال کا کہ 10 سال سے رقیہ کے ذریعے علاج کر رہے، علاج نہیں ہو رہا. انشاءاللہ کچھ اور بات باقی ہے، وقت ہو رہا ہے کہ ہماری نشست یہاں پر ہم روکیں، اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ جواب مکمل سن لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.